اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا ٹاپک آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حاضرین محترم، آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اس لیے ہم آپ کی چند منٹ کی توجہ کے خواستگار ہیں۔ آج ہم سلسلہ نقش بندیہ کے لطیفہ قلب پر گفتگو کریں گے۔ اس تصویر کو بڑے ہی غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ نقش بندی سلسلے میں اس مقام پر لطیفہ قلب ہوتا ہے۔ میرے قبلہ مرشد پاک لجپال کریم الحاج سید عبدالرؤف شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لطیفہ قلب کی ڈیفینیشن بیان کی ہے اور جو میری تحقیق ہے، وہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ احباب نے میری گفتگو کے ساتھ ساتھ اس تصویر پر بھی خصوصی توجہ رکھنی ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ میرے قبلہ مرشد پاک لجپال کریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لطیفہ قلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لطیفہ قلب ایک فرشتہ ہے، لطیفہ قلب ایک روح ہے، یا لطیفہ قلب نوری مخلوق ہے۔ لطیفہ قلب کا تعلق عالم امر سے ہے۔ لطیفہ قلب کے نور کا رنگ پیلا یا زرد ہے۔ لطیفہ قلب میں فرماتے ہیں کہ کمزوریاں کون سی پائی جاتی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس میں شہوت پائی جاتی ہے، اس میں غفلت پائی جاتی ہے۔ لطیفہ قلب کا مقام بائیں پستان کے نشان سے 2 انگشت نیچے قدر پہلو میں واقع ہے۔ فرماتے ہیں کہ لطیفہ قلب کو زیر قدم فیض حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ لطیفہ قلب کی رسائی پہلے آسمان تک ہے، اور پہلے آسمان کا نام ہے رقیہ، جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ لطیفہ قلب کی 4 حالتیں ہیں: قلب صنوبر یا قلب سیکل، حالت تبدیل ہونے پر قلب منیب، پھر مزید حالت تبدیل ہونے پر قلب سلیم، مزید حالت تبدیل ہونے پر قلب شہید ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لطائف صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، جانوروں میں لطائف نہیں ہوتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان تمام لطائف میں لطیفہ نفس اور لطیفہ قلب کو فوقیت حاصل ہے۔ ان دونوں لطائف میں جو لطیفہ بھی طاقتور ہوگا، باقی تمام لطائف اسی لطیفہ کے تابع ہو جائیں گے۔ انسان کے اندر ہمیشہ لطیفہ نفس اور لطیفہ قلب کا مقابلہ جاری رہتا ہے۔ اسی وجہ سے قلب کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ کے مطابق لطیفہ قلب بائیں پستان کے نشان سے 2 انگشت نیچے قدر پہلو میں واقع ہے۔ یہ لطیفہ انسانی روح کا ایک عضو ہے۔ جس طرح انسان کے ظاہری جسم کا ایک عضو دل ہے، اسی طرح لطیفہ قلب بھی انسانی روح کا ایک عضو ہے۔ انسانی روح چونکہ لطیف ہوتی ہے، اس لیے اس کو لطیفہ کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی وہ فرشتہ ہے جو لطیفہ قلب کہلاتا ہے۔ لطیفہ قلب اپنی لطافتوں کی وجہ سے بے حد وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور آسمانوں اور زمینوں میں سما نہیں سکتا، لیکن انسان کا قلب واحد جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نور سما جاتا ہے۔ ابھی الفاظ انسان کی زبان پر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی کیفیت انسان کے قلب میں پہنچ جاتی ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ قلب پر جو کیفیت وارد ہوتی ہے، اس کیفیت کی گرمی باقی تمام دوسرے لطائف میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔
جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے ایمان والوں کو صحابیت کا درجہ عنایت فرمایا، اسی طرح آج بھی کسی شخص کو شیخ کامل کی صحبت نصیب ہو جائے، وہ شخص اتباع شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، قلب کی کیفیت بلند ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، قلب کے معنی ہیں ہر وقت تبدیل ہونے والا۔ قلب کا پروسیس ہے تقلید سے، جو ایک حال میں رہے وہ قلب نہیں ہوتا، وہ تو پتھر ہے۔ اس لیے قلب کہتے ہی اس کو ہیں جس کا حال ہر وقت بدلتا رہے، اس کی کیفیات بدلتی رہیں، اس کے ہر وقت بدلتے رہنے کی وجہ سے اس کا نام قلب رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک حالت میں رہتا ہی نہیں۔ اس پر کبھی نفس کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، کبھی ملائکہ کی طرف سے اس پر نزول ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، کبھی رحمان کی طرف سے اس پر نزول ہوتا ہے۔ اس پر تجلیات آتی ہیں، یہ کبھی سخت ہوتا ہے، کبھی نرم ہوتا ہے، کبھی اس میں خشیت آتی ہے، کبھی اس میں خشوع اور خضوع کا نزول ہوتا ہے، کبھی یہ اللہ کی یاد میں لرزنے لگتا ہے، کبھی اس میں عشق اور محبت آتی ہے، کبھی نفرت آتی ہے۔ لطیفہ قلب میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ لطیفہ قلب کی طرف سے احکامات دماغ کو جاتے ہیں، ان احکامات کی بجا آوری میں انسان کا پورا جسم لگ جاتا ہے۔ قلب جب مرشد کامل کی محبت میں فنا ہوتا ہے تو قلب مرتبہ فنا فی الشیخ پا لیتا ہے۔ قلب جب محبت شیخ میں فنا ہوتا ہے تو قلب کی صورت شیخ کامل میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی لطیفہ قلب والی روح شیخ کامل کا ظاہر اختیار کر لیتی ہے۔ پھر سالک جدھر بھی دیکھتا ہے مرشد کامل ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت جا کر لطیفہ قلب کو ایمان نصیب ہوتا ہے، قلب تجلیات باری تعالیٰ کا مرکز بن جاتا ہے۔ سالک احکام الہی اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین ہو جاتا ہے۔ تزکیہ کی ابتدا اور انتہا سب قلب کی اصلاح پر منحصر ہے۔ درست عقائد، تسلیم و رضا کی کیفیت، صبر و شکر کا جذبہ، اطمینان و سکون، توکل، اخلاص اور تقوی، سبھی کا دار و مدار لطیفہ قلب کی اصلاح پر ہوتا ہے۔ لطیفہ قلب کی رسائی عالم ملکوت کی مخلوقوں سے ہے، کیونکہ لطیفہ قلب عالم ملکوت کی مخلوق ہے۔ اس کا اصل عالم ملکوت سے ہے۔ یہ مخلوق یا روح عالم ملکوت سے انسان کے جسم میں آتی ہے اور انسان کے سینے میں بائیں پستان کے نشان سے 2 انگشت نیچے قدر پہلو میں اپنا مرکز بنا لیتی ہے۔ لطیفہ قلب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سکینہ نازل ہوتی ہے، جو تجلیات قلب پر وارد ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے قلب میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ گوشت کے لوتھڑے کا نام قلب نہیں، یہ ایک خاص قوت ہے انسان کے جسم میں۔ یہ عقل سے آگے کی ایک قوت ہے۔ جب بات فہم سے آگے نکل جائے، عقل سے آگے نکل جائے تو ایک نئی قوت اس کا ادراک کرتی ہے۔ اس قوت کو قلب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا، جس کے پاس قلب ہے اسی کو نصیحت کام دے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس عقل ہے، فرمایا جس کے پاس قلب ہے اسی کو نصیحت کام دے گی۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ لطیفہ قلب کا پریکٹیکل کروانے کی کوشش کی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں لطیفہ قلب پر مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.